السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله وأخواتي میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے محرم، شہر المحرم اور اس کے افضلیات، اس کے فضائل. جعل اللہ سبحانہ وتعالی لنا مواسم للخیرات یزداد فیہا المؤمن ایمانا ویتوب فیہا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے خیر کے مواسم بنائے ہیں جس میں مومنین اپنے ایمانوں میں اضافہ کرتے ہیں. وَيَتُوبُ فِيهَا الْعَاصِي، اور ان دنوں میں ایک گناہ گار بندہ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. فَالسَّعِيدُ مَنِ اغْتَنَمَ هَذِهِ الْمَوَاسِمَ الْمُبَارَكَةَ وَيَمْلَأُهَا بِالطَّاعَاتِ. سعید، کامیاب اور سعادت مند شخص وہ ہے جو ان دنوں میں غنیمتوں کو سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر بجا لاتے ہوئے اور نواہی سے بچتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا ہے. فَيَمْلَأُ بِالطَّاعَاتِ، اور طاعتیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت کو فرمانبرداری کرتا ہے اور اپنے میزان حسنات کو بھرتا ہے. وَالشَّقِي مَنْ حَرَّمَ نَفْسَهُ خَيْرَهَا، اور نافرمان اور شقی جو ہے، جو غیر سعادت مند گناہ گار، وہ ان دنوں میں بھی کوئی استفادہ نہیں کرتا اور ان دنوں کو عام دنوں کی طرح کاٹ دیتا ہے، عام دنوں کی طرح گزار دیتا ہے. ومن هذه المواسم المباركة شهر المحرم الذي يظلنا في هذه الأيام. اور یہ مواسم میں سے مبارک جو موسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہیا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب اور اجر عظیم دیتا ہے، اس میں سے ایک شہر محرم کا مہینہ بھی ہے جو ہمارے آپس میں ہم لوگوں کے بیچ ہے. اس وقت اسی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. شہر المحرم ہوا احد اشہر الحرم التي قال اللہ عز وجل. محرم کا مہینہ ان مشہور مہینوں میں سے ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن انفسكم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس اور اشہر الحرم ہیں، جس میں قتال اور لڑائی وغیرہ نہیں کرنے کا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب قبائل اس کو بڑی عزت سے اس کے اندر جنگیں نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس میں صرف عبادتیں کرتے تھے۔ ذالک الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ظلم و زیادتی مت کرو، کیونکہ ظلم و زیادتی تو ہمیشہ ہر حال میں کسی بھی وقت میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن نہیں کرنے کا ہے، لیکن خاص طور سے ان دنوں میں بہت ہی اپنے آپ کو محتاط زندگی گزارنا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ظلم اس ان دنوں میں ظلم کریں گے تو اس ظلم کی جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ولا تظلموا فيهن انفسكم وقد فصلت السنة النبوية المشرفة هذه الشهر الحرام، سنت نبویہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کر چکے ہیں کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ فعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي جمادى والشعبان۔ حدیث ہے ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے جو 12 مہینے ہیں اس کے اندر 4 مہینے بڑے شہر محرم ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ایک کے بعد ایک آنے والے 3 مہینے ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم اور رجب، اور اس کے بعد رجب ہے جو جمادی اور شعبان کے بعد آتا ہے۔ وذهب بعض اہل العلم الى ان افضل الشهر الحرم هو محرم، اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے، اکثر اہل علم یہ راجح کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سارے 12 مہینوں کے اندر سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ قال حسن البصری ان اللہ افتتح سنہ بشہر الحرام وختمها بشہر الحرام وليس الشهر الحرام في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا مہینہ محرم کو بنایا ہے۔ سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا محرم سے اور ختم ہوتا ہے محرم پر، تو ان 4 مہینوں میں قتال جدال اور جنگیں وغیرہ نہ کرو۔ وکان اسم المحرم فی الجاہلیت صفر الاول ثم لما جاء الاسلام سماه الله المحرم فاضيف الى الله الاعتبار۔ زمانہ جاہلیت کے اندر محرم کا نام صفر الاول تھا، جیسے محرم کے بعد جو مہینہ سفر آتا ہے، سفر کا مہینہ، تو سفر کا 1 نمبر یعنی سفر کا اول، 2 سفر کا مہینے تھے اس زمانے میں جاہلیت میں، تو سفر الاول ایک، سفر الدوم ہے، تو سفر کا پہلا مہینہ، سفر کا دوسرا مہینہ۔ لیکن جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کا نام المحرم دیا گیا۔ وإضافته إلى الله عز وجل تدل على شرفه وفضله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه إلا الأخواص مخلوقاته۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو فضیلت دیا ہے، اس میں اس کو کرم سے بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو افضل بتاتے ہیں اور کریم مہینہ بتاتے ہیں تو اس کی بڑھ جاتی ہے، اس میں عمل کرنے سے زیادہ اعمال، زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیتے ہیں۔ وإضافته إلى الله عز وجل تدل على شرفه وفضله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيف إليه إلا الخواص، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص چیزوں میں سے، جیسے کہ 12 مہینوں میں سے خاص، جب 12 مہینے نکالے ہیں اللہ تعالیٰ، ویسے انبیاء میں سے، پورے انبیاء میں سے خاص انبیاء کو الگ کرے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اپنی مخلوقات میں بعض کو بعض پر فضیلت دیے ہیں۔ کما نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم و یعقوب وغیرہ من الانبیاء الى ربوبیتہ
ونسب إليه بيته فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت ہے تمام انبیاء پر، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو ناقہ دیے ہیں، ناقہ یعنی اونٹنی، جو ان کی قوم آپ کو چیلنج کرتی تھی کہ اگر تم واقعی صحیح ہے تو وہ زمانے میں بڑے بڑے اونٹیں تھے ان کے پاس، تو سب سے بڑی وخم، سب سے بڑی اونٹنی پیش کرو، تو اللہ تعالیٰ ان کے چیلنج کے جواب میں اونٹنی پیش کرا اللہ تعالیٰ۔ تو کما فی قوله سورہ ہود کے اندر ہذہ ناقۃ اللہ لکم، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو دیکھ کر تم صداقت کو یقین کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام پر ایمان لاؤ، لیکن پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور استکبار کیا۔ وما فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم لقد مر بالروحاء 70 نبیا یؤمون بیت اللہ العتیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج ہوئی، معراج میں مجھے روحا کے مقام پر لے جایا گیا، وہ روحا مقام بیت العتیق میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو مرکز اسلام ہے، مرکز الارض کی ہے، زمین کا بیچ کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو سب سے زیادہ شرف والا حصہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو بیت العتیق جو مکہ ہے آج دنیا میں، اس کے اوپر سیدھا آسمان پر بھی بیت العتیق نام کا ایک مکہ ہے جس کی طواف، جس کی عبادت، جس کا طواف کرتے ہیں فرشتے، اور مرکز ہے وہ عبادت کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت العتیق میں روحا کے نام پر لے جایا گیا، وہاں پر 70 انبیاء تھے، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، غرض کے تمام انبیاء 70 انبیاء تھے، سب انبیاء کی آپ نے امامت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام انبیاء نے فوقیت اور فضیلت کی ہے اللہ تعالیٰ۔ ومن فضائل شہر المحرم ان اللہ نجا فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل من فرعون و قومہ، ان محرم کے فضائل میں سے فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کے مکر و فریب سے، فرعون کے ظلم سے بچا لیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرآ اليہود تصوم بیوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا یوم صالح، هذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم وصامهم موسیٰ شکرا للہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہود روزہ رہ رہے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو۔ آپ نے فرمایا یہ کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے اور بنی اسرائیل سے نجات دیا، تو اس کے شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے 10 تاریخ کو، اور ان کے اقتدار میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو پہلے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی اقتدا، موسیٰ علیہ السلام کی توحید، تمام انبیاء ایک ہی توحید کے تبلیغ کرنے والے تھے، تو ہم تو اولا ہیں، ہم تو سب سے پہلے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سال روزہ رہوں گا، یہود کی اقتدا میں نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی فرعون سے اس کی خوشی میں، اور سنت موسیٰ سمجھ کر ہم روزہ رہیں گے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہم 2 روزے رہیں گے، یعنی یوم عاشوراء کو رہیں گے 10 کو اور 9 کو۔ تو مشروع یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رہا جائے، روزہ رکھا جائے، یا کسی کو 9 نہیں ملا اگر اتفاق سے ذہن میں نہیں تھا تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ہوں۔ وہ فَصَامَهُ أَمْرَ بِصِيَامِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رہا اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ، جب شہر رمضان اللہ تعالیٰ فرض کے مسلمانوں پر رمضان کے 1 مہینہ مسلسل روزے رہنا فرض کیے، تو اس کے بعد نبی
قال من شاء صامه ومن شاء تركه. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو کوئی محرم کی 10 تاریخ پر روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھنا کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ سنت ہے، نفل نمازوں میں سے. تو سنت اگر آدمی، کیونکہ جیسے کہ رمضان کے روزے سے فرض ہے آدمی پر، ہم مسلمان پر ویسا فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت. تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو رائج دیں، رواج دیں اپنے اندر اور اپنے بچوں کو سکھائیں. وفي فضل الصيام في شهر المحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. تو محرم کے مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے بڑھ کر، رمضان کے روزوں کے علاوہ جتنے بھی روزے رہتے ہیں آدمی، سنت والے روزے اور نفل والے روزے، ان تمام روزوں میں سب سے زیادہ افضل رمضان کے بعد محرم کا روزہ ہے 9 اور 10 تاریخ کا، یعنی افضل الصیام ہے یہ. وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور نمازوں میں افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، رات میں اٹھ کے جو بندہ نماز پڑھتا ہے تہجد وہ ہے. اور ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال صلی اللہ علیہ وسلم يكفر السنة الماضية. ابی قتادہ رضی اللہ عنہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان 10 محرم کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم يكفر السنة الماضية. آدمی کا جو 1 سال گزر چکا ہے اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں یہ روزہ رہنے سے. تو یہی ہے موسم الطاعات، موسم الفرص، فرصت والے دن. فرصت جیسا کہ ہر چیز میں جب سیل لگتا ہے تو ڈسکاؤنٹ کا سیل لگتا ہے بعض مواسم کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ عمل دینے کے بہانے مواسم بتائے ہیں کہ ان مواسم کے اندر تم جو عمل کرو ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے عام دنوں سے زیادہ اجر دے گا. تو 9 اور 10 کا روزہ رہنا ہے میرے بھائی اخوان فی اللہ. 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رہنے سے آدمی کے پچھلے گناہ 1 سال کے تمام معاف ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ وہ روزہ رہیں 9-10 کو. اگر 9 کے دن اگر کوئی نہیں رہ سکتا، بیمار ہے یا 9 کے دن یا ذہن میں سے نکل گیا یا کسی وجہ سے، تو 10-11 دن 10-11 2 دن رہے یا 9 اور 10 کو رہے. فقال يكفر السنة الماضية لقد كان نبينا صلی اللہ علیہ وسلم حريصا على صوم يوم عاشوراء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حرص کرتے تھے عاشورہ کے روزے کی. وارشاد امته الى الصيام ذلك اليوم المبارک. اور اپنی امت کو تحریض دیے ہیں، آپ اپنی امت کو توجہ دلائے ہیں کہ اس 10 محرم کو آپ روزے رہو، 9 اور 10 محرم کو. ومن نبی بنت معاذ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن ایک آدمی کو، ایک صحابی کو منادی کرنے بھیجے. انصار کے انصار کے جو قبائل کے جو گلیاں تھیں اس میں اعلان منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے وہ لوگوں جو تم میں سے روزہ نہیں ہیں، افطار کرے ہوئے ہیں، کھانا پانی کیے ہیں ناشتے میں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے دن کو پکڑ لو اور روزہ پکڑو. اس دن روزہ رہو. معلوم ہونے کے بعد سے اب کھانا مت کھاؤ، اور جو لوگ روزہ ہیں وہ روزہ پورا کریں. جو لوگ افطار کرے ہوئے ہیں تو اب کھانا پینا بند کر دیں. دن بھر کا جو آدھا دن جو باقی ہے اس میں اپنے روزے کو مکمل کریں. قالت فكنا نصوم بعد الصوم صبيانا. فرماتے ہیں صحابیہ ربیع بنت المعوذ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سننے کے بعد ہر سال، اس سال کے بعد سے ہر سال ہم روزہ رہتے تھے. نصوم بعد صبیانا، اور ہمارے بچوں کو بھی ہم روزہ رکھنے لگاتے تھے. ونجعل
لهم لعبة من الدهن، اور ہم ہمارے بچوں کو اس دن روزہ رکھاتے اور کہتے کہ بیٹے روزہ رہو، اور ان کے لیے کھیل، ان کے لیے کھلونا ہم ان کو خرید کر دیتے اور بناتے اپنے گھر میں چھوٹا موٹا کھلونا، گڑیا بھی جیسے بچے ہیں تو بولتے ان کے سامنے کھلونا ہے تم کھیلو، تو بچے وہ کھلونا لے کے کھیلتے۔ اور وَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ، اور ان میں سے جب کوئی روتا بھوک لگی تو وَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ آتَيْنَاهُ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَارِ، جب کوئی بچہ بھوک کو برداشت نہیں کر کے جب روتا تھا تو وہ کھلونا پھر اس کے ہاتھ میں دیتے کھیلنے کے لیے، اور افطار تک اسے خاموش بٹھاتے تاکہ روزہ مکمل ہو جائے۔ وَنَحْنُ أَيْضًا يَنبَغِي أَن نَّعُودَ أَطْفَالَنَا الصِّغَارَ، تو اخوانِ فی اللہ، میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزے کے لیے تحریض کریں اور حکم دیں۔ وَنَحْنُ أَيْضًا يَنبَغِي أَن نَّعُودَ أَطْفَالَنَا الصِّغَارَ فَعَافِيَ الْخَيْرَاتِ، اچھے کام ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وَنُعَلِّمْهُمْ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اتباع کی تعلیم دیں۔ منذ نعومتہم، ان کی نرم عمر میں ہی، بچپن کی لڑکپن میں ہی، جو چھوٹے چھوٹے بچے جب روزہ رہیں گے تو ان کو ایک انوائرمنٹ بنے گا، گھر کے اندر ایک روحانی ماحول بنے گا۔ تمام ہمارے بڑے والدین، والدہ، بھائی بہن سب روزہ رہے تو بچے بھی سوچیں گے کہ ہم بھی روزہ رہیں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروائیں۔ وَلِذَا عَلَيْنَا أَن نُّعَرِّفْهُمْ فَضْلَ الصَّوْمِ، اور ہم اس صوم کے دن بچوں کو روزے کی فضیلت کو بتائیں، روزے کی فضیلت کو ان کے دلوں میں اجاگر کریں، رمضان کے روزوں کی اور محرم کے روزوں کی، نفل روزوں کی، تمام روزوں کی۔ وغیرہ ذالک من مواسم الخیرات ونشجعهم، اور ان کو نشجع کریں، ان کو جو ہے تحریض دیں، ان کو اکسائیں، ان کو ورغلائیں دین کے اچھے کام کرنے کے لیے۔ ونشجعهم علی صیام ذالک بأن نعطیہم بعض الہدایا، اور یہ کام کرنے کے بعد بچوں کو ہم ہدیہ دیں، جیسا کہ بچوں کو بولیں گے دیکھو بیٹا تم اگر 10 تاریخ کے دن روزہ رہیں گے تو تم کو یہ ملے گا، یہ کھلونا دلائیں گے ہم، یا سائیکل بولو یا چھوٹے موٹے کھلونے بولو، اپنی ایسی استطاعت کے حساب سے بچوں کو پیسے دیں، جیسا عید کے دن ہم عیدی دیتے ہیں تو روزہ مکمل ہونے کا بیٹے ہم ان کو ہدیہ دیں تو بچے اس کی لالچ میں عادی بنیں گے دین کے عوامر کو بجا لانے کے لیے۔ بأن نعطيهم بعض الهدايا أو القليل من المال ولنتذكر الحكمة المعروفة إن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، کیونکہ بچپن کی تعلیم جو ہے پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ بچپن میں جو کوئی بچے کو سکھا دے، کوئی دین کی بات، اسلام کی بات، کوئی چیز یاد دلا دے۔ ناظرین کرام، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بچپن میں جو قرآن ہم یاد کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، کیسا یاد ہے ان کو؟ ہم ہمارے نام کی طرح نام نیک میں سے اٹھا کے پوچھیں گے، سورہ فاتحہ سنا، ہر کوئی سنا سکتا ہے۔ تو بچپن میں جو تعلیم ہوتی ہے پتھر کی لکیر کے مطابق ہوتی ہے، کتنے بھی مواسم آ جان دو وہ لکیر مٹتی نہیں۔ تو بچوں کو بچپن کی عمر میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کی طاعت، عوامر کو بجا لانے کی اور نواہی سے بچنے کی ٹریننگ دیں۔ التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، والتربیہ صحیحہ فی سن الطفولہ لہا اثر کبیر، بچپن کے اندر جو تربیت دیتا ہے آدمی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى الصيام يوم فضله على غيره إلى يوم عاشوراء وهذا شهر یعنی شہر رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو اہتمام کرتے تھے آپ محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان عطا انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول فی عاشوراء، عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے عاشوراء کے تعلق سے، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو، تم 9 اور 10 کو روزہ رہو اور 10 اور 11 کو روزہ رہو، کسی کا چھوٹ گیا تو۔ یا ناظرین کرام، اخوان فی اللہ،
آپ لوگوں کو میں بتاتا چلا یہود اور نصارہ کی مخالفت میں دین کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جتنے بھی کاموں میں تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کریں گے تو دین سے خالی ہوتے جائیں گے، اور یہود اور نصارہ کے قدم چلیں گے تو دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو میرا کہنا ہے کہ ہر معاملے میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرے۔ خالف اليهود وصوموا 19 والعاشر۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم انصر نبيك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدين في كل مكان اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية اللهم انصر مجاهدين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين اللهم عليك جميعهم اللهم يا ربي إنهم تغوا وبغوا وافسدوا في الأرض واقتلوا المسلمين بغير حق يا رب العالمين اللهم إليك بهم فإنهم لا يجرونك اللهم أهلكهم شد الهلاك وانتقم منهم من شد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايقة يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر